ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اینٹی اور اس سے جڑے ہوئے پلیئرز وہ پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہوں until and unless it is the judicial conclusion. اگر عدالتی فیصلوں کے تحت مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے، آپ پہ لگ جاتی ہے، درست یا غلط، بہرحال اس نظام کے تحت ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ مستقبل میں بھی ہوگا until unless پارلیمنٹ آنے والی ریفارم کر دے اور کہے کہ جناب جس طرح وہ باقی ممالک میں بھی تحریکیں چل رہی ہے کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے اس کی جو فائنل اپیلیٹ اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ ڈیلیبریٹ کر لیں، وہ سوچے کہ جناب یہ جو جوڈیشل فیصلہ ہے درست ہے یا نہیں ہے درست۔ یہ وہ کوسچنز ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں چلنے ہیں۔ اب یہ 1.5-2 مہینے میں ہم نے کون سی ایسی اٹیمپٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا 171 تعداد میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی۔ اپنے میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے۔ وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں، معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی، سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی، باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا۔ اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا، رائٹس کروں گا، لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا، ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا۔ اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے، قانون نہیں جوڑتا اس کو۔ قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے، جو مدر آف ڈیموکریسی ہے۔ ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں، لندن میں ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا، اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے، وائی جماعت ملوث ہے، یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے؟ ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا، اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا، اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں۔ لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو اسی عمل کی اجازت، یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی، یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی، یہ کسی اور ایسی جماعت مین اسٹریم نے کی ہوتی۔ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے۔ کیوں قانون کا نفاذ کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا، isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام پروسیجرز کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے۔ اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں، جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے، جہاں پہ رول آف لا آئے، جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو کریں نا، کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں۔ سول لٹیگیشن، کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے، اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نخواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟